अस्सलाम वालेकुम साइटेरियस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की अहम रिसर्चेस के साथ। मेरी ड्यूटी है सैजिटेरियस कि मैं वक्त की अरूज और ज़वाल की नब्ज़ आपको बताऊं। जो सितारे पिछले दिनों अरूज पर होते हैं वो कुछ ही दिनों अपनी रोटेशन के एतबार से ज़वाल पर आ जाते हैं। कुछ सितारे ज़वाल पर होते हैं, वो अपनी स्पीड से चलते चलते अरूज पर आ जाते हैं। अक्लमंद आदमी वही है जो वक्त की नज़ाकत को समझे, जिन चीज़ों में फितरत, जिन चीज़ों में नेचर आपको सपोर्ट कर रही हो उसके साथ चलें। इसे कहते हैं गो विद द फ्लो। जैसे दिन चढ़ गया है तो आपको उठना ही चाहिए, ये नेचर आपसे डिमांड करती है। रात हो गई है तो आपको सोना ही चाहिए। सर्दियाँ आ गई हैं तो आपको गर्म कपड़े पहनना ही चाहिए। गर्मियाँ आ गई हैं तो आपको उस लिहाज से ज़िंदगी का तर्ज इख्तियार करना चाहिए। जो इस तरह नेचर्स को रीड करके, टाइम बिहेवियर्स को रीड करके अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले लेते हैं, उन्हें कभी ज़वाल नहीं आता। समझ कर चलने से आप चीज़ों को खुद ही मैनेज कर जाएंगे। मैंने इतनी तमहीद आज इस वीडियो को शुरू करने से पहले इसलिए बताई कि पिछले हफ्ते तक सिर्फ मरकरी आपके 12वें घर में गया था। इस हफ्ते, ये हफ्ता 6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक का, इस हफ्ते वीनस भी आपके 12th हाउस में चला जाएगा। एंड यू नो, मरकरी एंड वीनस जब दोनों 12th हाउस में जाएंगे तो ये आपका ऐसा दौर होगा जिसको संभाल कर ही चलना होगा। मरकरी आपकी कम्युनिकेशन का स्टार था क्या है, 12वें घर में है और कम्युनिकेशन में कमी तो आएगी। 12th हाउस एक ऐसा एरिया है मरकरी के लिए कि जहाँ पर उसकी तरफ से मिला हुआ या मिलता हुआ फ्यूल आपके लिए रोका रहेगा अगले कुछ हफ्तों के लिए। तो जब आप अब कम्युनिकेशन करने की कोशिश करेंगे तो वो पजीराई हासिल नहीं कर पाएंगे जब मरकरी अरूज पर था। अभी सलाहियतों के एवज अभी भी आप जिन चीज़ों में महारत रखते हैं, बोलने की, एक्सप्लेन करने की, तजर्बा आपका उम्दा है, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जिन चीज़ों का नया आगाज़ करना था, ऐसे काम करने वाले लोग जो हर रोज़ नए नए लोगों से मिलते थे, उन्हें चीज़ें एक्सप्लेन करते थे, डिस्क्राइब करते थे और वो लोग आपकी बात जल्दी हजम कर जाते थे बिकॉज ऑफ सपोर्ट ऑफ प्लैनेट्स, सपोर्ट ऑफ टाइम। अब आपको ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। अब आप ये बात समझ लीजिए कि मुझे अब एक मीटिंग में हो सकता है उतना अच्छा रिस्पांस ना मिले, तो मुझे दूसरी मीटिंग कर लेनी चाहिए। अब इसमें घबराने और परेशान होने की तो ज़रूरत नहीं। या जो चीज़ पहले मैं एक ही दफ़ा पढ़कर याद कर लेता था, कोई स्टूडेंट हो तो अब 2 दफ़ा पढ़कर याद हो जाएगी। या पहले अगर मैं 1 घंटे में अपना होमवर्क स्कूल का या हायर एजुकेशन का कुछ चीज़ें कर लेता था तो अब 2 घंटे करनी पड़ेंगी। लेकिन इसमें परेशानी की बात नहीं, समझने की बात है। इसके लिए उलझना तकलीफ की वजह बनेगा, परेशानी में परेशान होना ज़्यादा बड़ी परेशानी की वजह बनता है। इसलिए चीज़ों को समझिए, ऐसा ही होना है, अगले 30 दिन तक ऐसा होना है और उसके बाद चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी। एंड वीनस 9 अक्टूबर को जब 12वें घर में जाएगा तो बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी रोमानवी ज़िंदगी में ठहराव या कमज़ोरी पैदा कर देगा। आगे नहीं बढ़ पाएगी बात। अगर किसी को प्रपोज़ किया है तो शायद मनफी में जवाब आ जाए। अगर किसी की शादी की बात क्लोज़ हो गई थी तो वीनस के कमज़ोर हो जाने से हो सकता है वो बात कुछ दिनों के लिए रुक जाए और उस बात को आप भी इंसिस्ट ना करें। जितनी डिले हो सके उतना अच्छा है। जब तक वीनस बाहर आ जाएगा, 21-22 दिन तक ये रहता है अमूमी तौर पर 12th हाउस में। एंड तीसरी बात कि वीनस की कमज़ोरी की वजह से आप में भी हिस्से लताफत, खुशियों का समा कम हो जाएगा। जिन खुशियों को आप पहले 2-2 दिन, 3-3 दिन इंजॉय कर लेते थे, अब थोड़ी वो ठहरी रहेंगी। तो ये 2 प्लैनेट इस हफ्ते ज़रा कमज़ोर हालत में। लेकिन अच्छी हालत में जो प्लैनेट्स हैं, जैसे आपका मार्स 5 तारीख से 11वें घर में है और आपका सन तो 24 सितंबर से ही 11वें घर में। 11th हाउस में इन दोनों प्लैनेट्स की अपीयरेंस मटेरियल सेक्टर की ग्रोथ दे रही है। 11वां घर दोस्त अहबाब का, सैरो सियाहत का, सडन गेन्स का। अगर सूरज 11वें घर में हो तो वो जो लोग अक्सर सवाल नहीं करते मिस्टीरियस कैलकुलेशंस के एवज के मेरा प्राइस बाउंड कब लगेगा, सूरज के 10वें घर में होने से ही कुछ कामयाबियां अनएक्सपेक्टेड इस तरह के कंपटीशन से मिला करती हैं। स्टॉक एक्सचेंज से कामयाबी हो जाना, किसी चीज़ की इन्वेस्टमेंट किसी दोस्त की तरफ से ऑफ़र आ जाना,
کسی انویسٹمنٹ سے غیر متوقع پازیٹیو پروفٹس مل جانا، آسانی سے مل جانا، لمبے عرصے تک کے لیے مل جانا، یہ سورج کے 11ویں گھر میں ہونے سے ملتے ہیں۔ پھر مارس کے 11ویں گھر میں ہونا کافی پازیٹیوٹی کریٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے سیر و سیاحت فن کے لیے بھی، مطلب خوشی اور تھوڑی ریلیف کے لیے بھی، اور بامقصد انداز کی سیر و سیاحت، جیسے دوہری شہریت کے حصول کے لیے کوششیں کرنا، دوہری شہریت کے حصول کے ڈاکومنٹس اکٹھے کرنا، اپلائی کرنا، کسی انٹرویو پر جانا، کسی دوسرے ملک کی توقعات یا اس ملک کی ریکوائرمنٹس پوری کر پانا، یہ سب ممکنات میں سے ہیں۔ سن اور مارس یہاں پر اچھا خاصا مثبت ہے۔ جوپیٹر جو کہ ایک نئے روٹیشن میں داخل ہو چکا تھا اس پورے 2019 میں، ابھی بھی وہ اسی روٹیشن میں ہے، آپ کے فرسٹ ہاؤس میں ہے۔ فرسٹ ہاؤس میں اب وہ اکیلا نہیں ہے، اب کیونکہ فرسٹ ہاؤس میں ابھی اکیلا ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد مارس، وینس اور مرکری جب اسے جوائن کرے گا تو آپ کا بہترین ٹائم شروع ہو جائے گا۔ جوپیٹر کے عوض اس وقت آپ نارمل لائف سے 40% زیادہ لکی ہیں۔ اس لک فیکٹر کو آپ یوز کر سکتے ہیں۔ 11ویں گھر میں سورج کا ہونا، 11ویں گھر میں مارس کا ہونا ویسے ہی آپ کو لکی کمپٹیشن میں حصہ لینے کی اطلاع دے رہا ہے، اور اوپر سے جوپیٹر فرسٹ ہاؤس میں آپ کے لیے 40% انہینسمنٹ کر رہا ہے، سو آپ زیادہ کانفیڈنس کے ساتھ ان اسکیموں میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اب یہ تو پلانٹری پوزیشن ہو گئی ٹیکنیکل انداز سے، پروفیشنل انداز سے۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں جنرل پیپلز کے لیے کہ اس پلانٹری پوزیشن کے عوض کن کن لوگوں کو سہولت ہے، اور وہ سیجیٹیریس بھی ہے۔ سیجیٹیریس کیونکہ آپ کا رولنگ پلانٹ ہی جوپیٹر ہے، اس لیے فطرت کی تمام سہولتیں تو آپ کو میسر رہیں گی۔ فرسٹ ہاؤس کی سہولتوں میں شخصیت کی ڈیولپمنٹ ہے، صلاحیتوں کی پالشنگ، ری برتھ آف اسکلز، جو ان صلاحیتوں کو آپ نے کھو دیا تھا ان کا واپس آنا، یہ سب پاسبلٹیز میں سے ہے۔ اینڈ کیونکہ جوپیٹر بلیوز بھی بڑھاتا ہے، تو امید یہ ہے کہ یہ جو اب اگلے کچھ سال آپ کے آئیں گے جوپیٹر کی روٹیشن کے عوض، یہ آپ کے اعتماد میں اچھی خاصی بحالی کر دیں گے۔ جو لوگ ہائر ایجوکیشن کے امیدوار ہیں وہ اس جوپیٹر کے عوض کچھ خصوصی فیولنگ محسوس کریں گے اور ہائر ایجوکیشن کو بہت آرام سے حاصل کر پائیں گے۔ اس کے علاوہ اپنی ذات پر لگی ہوئی تہمت کو بھی ریپیئر کر پائیں گے۔ خواتین کے لیے جوپیٹر کا فرسٹ ہاؤس میں ہونا بہت پروڈکٹیو ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وینس اور مرکری کی کمزوری بہت حد تک ریپیئر ہو جاتی ہے، ریلیشن شپ کی ناراضگیاں بہت حد تک ریپیئر ہو جاتی ہیں، ایموشنل سکنسز، اینگر فٹس بہت حد تک ریپیئر ہو جاتے ہیں اگر جوپیٹر پہلے گھر میں ہو تو، اور وہ ہے۔ سیٹرن آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں ہے۔ دس از اے لاسٹ فیز آف سیٹرن، دس از اے لاسٹ ڈائریکٹ فیز آف سیٹرن، چلے گا تو ابھی کچھ مہینے مئی 2020 تک، لیکن آخری دور ہے 60 کا، اور اس کے بعد آپ نکل جائیں گے خرابی سے، لیکن بہرحال ابھی اس کا امپیکٹ آپ پر تھوڑا بہت رہے گا۔ اس کو ریکور کرنے کے لیے میں نے لاسٹ ٹائم بہت عمدہ ریمیڈی دی تھی، اگر آپ اسے فالو کر رہے ہیں تو امید ہے کہ اس سے اچھے ریزلٹس آ رہے ہوں گے۔ ریمیڈی کیا تھی ایز اے سیجیٹیریس؟ یا تو روبی یا تو بلو سفائر۔ روبی پہنے تو آپ کا برتھ سٹون ہوگا، بلو سفائر پہنیں گے تو یہ سیٹن کا کاؤنٹر ڈوٹ ہے۔ سیٹن کی نیگیٹیوٹی کو، شدید نیگیٹیوٹی کو بھی بلو سفائر کے 8 کیرٹ ریکور کر جاتے ہیں۔ تو اگر آپ نے بلو سفائر پہنا ہے تو بھی، اگر آپ نے روبی پہنا ہے تو بھی، کیمسٹریکلی آپ اس چیز کو ریکور کر جائیں گے۔ اور مذہبی طور پر اب میں نے بیان کیا تھا کہ میں نے 16 سال میں جتنے بھی پلینٹس کی ساڑھستی دیکھی ہے اسے ریکور کرتا آیا ہوں، سورہ شمس کو دن میں پڑھنے سے اور سورہ نجم کو رات میں پڑھنے سے۔ امید ہوتی ہے کہ 28 دن بھی پڑھیں گے تو اس پیکٹ سے، اس ایک 28 دن کی کوشش سے آپ اتنی خیر اور برکت پیدا کر لیں گے کہ ساڑھستی اس سال کے ڈیمیج آپ کو نہیں دے گی۔ اینڈ میں نے کالا رنگ اوائڈ کرنے کو بولا تھا۔ بلیک کلر اکثر لوگ کہتے ہیں کہ سیٹرن کا لکی کلر ہے، بٹ میری آبزرویشن، اور یہ بہت ہی رسوخ والی آبزرویشن ہے، یہ بے خبری والی نہیں ہے، سیٹرن کا لکی کلر نو ڈاؤٹ بلیک ہے، بٹ اس وقت لکی ہے جب سیٹرن مثبت ہو آپ کے ذائچے میں۔ جب آپ کے ذائچے میں وہ 60 پیدا کر رہا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آ بیل مجھے مار۔ بلیک کلر آپ نے پہنا ہوگا، سیٹرن اور زیادہ تیزی سے آپ کو ریڈیشنز دے گا، آپ اور پھنسیں گے۔ سو جب تک سیٹرن منفی حالت میں ہے تب تک اس سے اوائڈ کریں۔
اور کالا صدقہ بہرحال ضرور دیں. بلیک کلر کی چیزیں، ہفتے کا دن بلیک کلر سے ریلیٹڈ ہے، اگر آپ خیرات کریں گے تو اس سے اچھے خاصے ایڈوانٹیج مل جائیں گے. اوور آل پلانٹری پوزیشن لانگ ٹرم پلانٹس میں سے سوائے سیٹرن کے زیادہ تر پلانٹس آپ کی فیور میں ہی چل رہے ہیں. شارٹ ٹرم پلانٹس میں سے 2 پلانٹس اس وقت کمزور ہیں، 2 طاقتور ہیں. جو کمزور ہیں وہ اگلے مہینے تک ٹھیک ہو جائیں گے اور آپ کی یہ والی ایشوز بھی ریزالو ہو جائیں گے. دل چھوٹا نہ کیا کریں، پریشان بھی نہ ہوا کریں. میں نے ابھی اسکارپیوز کی ویڈیو میں بھی یہی بات بولی ہے، آپ کے لیے بھی چلتے چلتے صرف 2 جملوں میں بات کو ختم کرتا ہوں. 11 مہینوں تک یہ ستارے آپ کو سپورٹ کرتے رہے، 1 مہینہ صرف کمزور ہوئے. اگر آپ اتنی طاقت بھی نہیں رکھتے کہ 11 مہینے جو رب نے آپ کو نعمتیں دیں، جو وقت کی سپورٹ دی، آپ اس کو ریزرو نہیں کر سکے، اس کو حاصل کر کے اپنی زندگی میں ٹھہراؤ نہیں لا سکے، تو ان 30 دنوں میں بھی پھر آپ نے کیا کرنا تھا؟ سو میری کم بات کو زیادہ سمجھیے. عروج اور زوال اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے. وقت کا اونچا جانا، وقت کا نیچا جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے. اس کو سمجھیے اور اس کے عوض اللہ کی بارگاہ میں اپنی دعائیں التجائیں بھی رکھا کریں، اور اس کو سمجھ کر چلنے سے اپنی پریشانیوں کو بھی اپنی ذات سے دور رکھا کریں. امید کرتا ہوں آپ میری ان باتوں کو سمجھ جائیں گے. ویڈیو بہت لمبی ہو گئی، اگلے ہفتے تک کے لیے اب اجازت دیجیے. جاتے جاتے میری 2 درخواستیں وہ تو میں ضرور آپ سے بیان کروں گا. ایک تو مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے، دوسرا چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، وہ ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتا ہے. اگلے ہفتے اس سے بھی زیادہ انفارمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.